ٹائمز میں خوش آمدید۔ 10/11 بلاسٹ یعنی 10 نومبر 2025 کو دلی میں لال قلعہ کے سامنے ہونے والا دھماکہ یہ حملہ ہے یا حادثہ ہے، ابھی تک دیش کی خفیہ ایجنسیوں نے اس کو کنفرم نہیں کیا ہے۔ تفتیش جاری ہے، انویسٹیگیشن جاری ہے، جانچ جاری ہے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ جانچ ایجنسیوں کی طرف سے کام کیا جا رہا ہے، پھونک پھونک کر ہر قدم رکھا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف گودی میڈیا کو اتنی جلد بازی ہے کہ سیدھے سیدھے اس کو دہشت گردانہ اٹیک لکھا جا رہا ہے، اس کو دہشت گردانہ حملہ بتایا جا رہا ہے، جبکہ ایجنسیوں کی طرف سے کوئی بھی کنفرمیشن سامنے نہیں آیا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خود این ڈی ٹی وی نے بھی ایک خبر کو شائع کیا۔ این ڈی ٹی وی ہو یا دوسرا میڈیا ہاؤس ہو، گودی میڈیا کے تمام چینلز دن رات یہی خبریں چلا رہے ہیں کہ دہشت گردانہ حملہ تھا، بے گناہوں کو مارا گیا، پہلے سے پلاننگ رچی گئی تھی، آر ڈی ایکس پکڑا گیا، خطرناک ہتھیار ان سب کے پاس سے ملے۔ اس کے علاوہ 10 نومبر کو ایجنسیوں نے اور پولیس نے جو ریڈ مارا تھا، جو چھاپے ماری کی تھی اور کئی ڈاکٹروں کو گرفتار کیا گیا، ان سب کا لنک بھی میڈیا نے دلی بلاسٹ سے جوڑ دیا ہے کہ ان سب نے ہی اس حملہ کو کروایا۔ لیکن خفیہ ایجنسیوں نے اس حوالے سے بھی کوئی کنفرمیشن ابھی تک نہیں دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ابھی جانچ جاری ہے، تفتیش جاری ہے۔ اب این ڈی ٹی وی نے ایک خبر شائع کی ہے اور این ڈی ٹی وی سرکار کے بہت زیادہ قریب ہے، کیونکہ این ڈی ٹی وی کو پہلے حکومت کا مخالف میڈیا ہاؤس مانا جاتا تھا، لیکن جب سے اڈانی گروپ نے ٹیک اوور کیا ہے، این ڈی ٹی وی کو خرید لیا ہے، تب سے این ڈی ٹی وی سب سے زیادہ حکومت کا ترجمان بن گیا ہے اور حکومت سے اچھے رابطے بھی ہیں این ڈی ٹی وی کے، اس کے مالکان کے، اس کے جرنلسٹ کے۔ اور این ڈی ٹی وی نے ہی رات میں خبر شائع کی کہ خفیہ سورسز سے یہ پتہ چلا ہے، ایجنسیوں کا یہ ماننا ہے کہ 10 نومبر کو لال قلعہ کے سامنے جو دھماکہ ہوا تو منصوبہ بند حملہ نہیں تھا، پوری پلاننگ کے ساتھ حملہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اچانک سے دھماکہ ہو گیا، وسفوٹ ہو گیا۔ اور میں این ڈی ٹی وی کی یہ خبر آپ کو پڑھ کر بتانا چاہتا ہوں، اس کا اسکرین شاٹ میں نے لے لیا تھا تاکہ سچ سامنے رہے اور اس کو ڈیلیٹ نہ کر دیا جائے۔ اب این ڈی ٹی وی نے اس دن یہ لکھا تھا: دلی بلاسٹ آتم گھاتی حملہ نہیں، سرکاری ستروں کا بڑا دعویٰ۔ سرکاری ستروں کے مطابق کل ہوا دھماکہ سندگدھ کی گھبراہٹ کے کارن ہوا تھا، کیونکہ بم پوری طرح تیار نہیں تھا، نہ ہی وسفوٹک کے ساتھ کوئی کریٹر بنا ہوا ہے، نہ ہی پروجیکٹائل کا استعمال کیا گیا جس سے بھاری چھتی یا ہتاہت ہوتے۔ اسی طرح ایک اور خبر لگاتار چلائی گئی کہ فرید آباد میں 360 کلو گرام آر ڈی ایکس پکڑا گیا۔ کچھ میڈیا ہاؤسز نے لکھا کہ 2900 کے جی آر ڈی ایکس پکڑا گیا۔ اب فرید آباد پولیس نے اس خبر کو بھی کہا کہ جھوٹ ہے اور لگاتار جھوٹی افواہ پھیلائی جا رہی ہے۔ فرید آباد پولیس نے کیا لکھا، آپ اسے بھی اسکرین پر دیکھ لیجئے۔ میڈیا میں ایک بھرامک خبر پرچارت ہو رہی ہے کہ سیکٹر 56 سے فرید آباد کے چھیتر میں وسفوٹک سامانگری ملی ہے۔ یہ سامانگری شادی وواہ میں چلنے والے پٹاخے و اس کا را میٹیریل ہے، اس کا آتنکوادی گتیویدیوں سے کوئی سمبند نہیں۔ فرید آباد پولیس اس کا کھنڈن کرتی ہے، بھرامک پرچار نہ کرے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عادل کے گھر سے جو کچھ ملا تھا وہ بھی آر ڈی ایکس نہیں تھا، بلکہ امونیم نائٹریٹ تھا، جس کا استعمال کیا جاتا ہے دھماکہ کے لیے، حملہ کے لیے، لیکن ڈائریکٹ وہ آر ڈی ایکس نہیں تھا۔ اب میڈیا میں اس طرح کی خبریں لگاتار چل رہی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو پوری سچائی بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے۔ دراصل 10 نومبر کو دلی پولیس نے این آئی اے نے ریڈ ماری اور اس دن 3 ڈاکٹروں کو گرفتار کیا گیا۔ ایک نام ہے ڈاکٹر عادل احمد کا، دوسرا نام ہے ڈاکٹر مزمل کا اور تیسرا نام ہے ڈاکٹر شاہین شاہد کا۔ اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ایک مسجد کے امام کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان میں سے کچھ کا تعلق کشمیر سے ہے، کچھ کا تعلق کشمیر کے باہر دوسرے اسٹیٹ سے ہے۔ ان میں کچھ ڈاکٹر الفلاح یونیورسٹی کے میڈیکل کالج میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ایک ڈاکٹر سہارنپور میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ اب دلی پولیس نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ ادھر خبر سامنے آتی ہے کہ ڈاکٹر مزمل شکیل اور ڈاکٹر عادل کے گھر سے کچھ چیزیں ملی بھی ہے۔ اسی دن یعنی اسی شام کو لال قلعہ کے سامنے ایک کار میں دھماکہ ہوتا ہے، i20 کار ہنڈئی کی ہے اور اس دھماکے کی وجہ سے وہاں پر 13 لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، 20 سے زیادہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور میڈیا نے فوراً لکھنا شروع کر دیا کہ بلاسٹ ہوا، دھماکہ ہوا، دہشت گردانہ اٹیک ہوا۔ پھر کہا گیا پاکستان سے اس کا لنک ہے، اس حملے کا جڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور تصویر وائرل ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر عمر ہے، وہ ان سب سے ہی ملا ہوا تھا اور اسی نے ہی یہاں پر بم دھماکہ کیا۔ پھر کہا گیا کہ یہ فدائین حملہ تھا، سوسائیڈ اٹیک تھا اور دہشت گردوں نے یہاں پوری پلاننگ کے ساتھ منصوبہ بندی کی۔ کہا گیا کہ جو عمر نبی ہے
یہی حملہ کرنے والا ہے اور اس کے لنک باضابطہ جڑے ہوئے تھے ڈاکٹر عادل اور مزمل سے۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی اور بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں یہ جانکاری دی ہے، یہ لکھا ہے کہ 10 نومبر کو دلی اور دلی کے آس پاس کے علاقوں سے مختلف ڈاکٹروں کی گرفتاری ہوئی اور 10 نومبر کو ہی دلی کے لال قلعہ کے سامنے دھماکہ بھی ہوا اور شک کی بنیاد پر مزید لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ جن 3 لوگوں کو، اس کے علاوہ مزید بعد میں کئی افراد کو پولیس نے گرفتار کیا، ایجنسیوں نے گرفتار کیا، انہی لوگوں نے لال قلعہ کے سامنے دھماکہ کیا، بلاسٹ کیا۔ ابھی تک اس کے باضابطہ واضح ثبوت نہیں مل سکے ہیں۔ اشارہ ہے دلی پولیس کے حوالے سے بھی یا ایجنسیوں کے حوالے سے بھی ستر کی بنیاد پر کئی میڈیا نے خبر شائع کی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا دھماکہ کرنے کے لوگوں کی پلاننگ رہی ہوگی، منصوبہ بندی رہی ہوگی، اور جب ایجنسیز ایکٹیو ہو گئی اور ان کے پلان کو ناکام بنا دیا گیا، ان کو مختلف جگہوں سے گرفتار کر لیا گیا، تو ڈاکٹر عمر بھاگ رہا تھا، وہ گھبراہٹ کا، پریشانی کا شکار تھا اور گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے اس کی کار سے دھماکہ ہو جاتا ہے۔ اب دونوں چیزوں میں فرق ہے، غلط دونوں ہے۔ اگر کوئی کہیں اور دھماکہ کرنا چاہتا ہے، کوئی اس طرح کے بارود کو، بم کو، ہتھیاروں کو لے کر کہیں جا رہا ہے، یہ دہشت گردی ہے، اس کو گرفتار کرنا ضروری ہے۔ اور ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ دھماکہ خیز مواد کیسے فرید آباد کے علاقے میں کوئی رکھ لیتا ہے، اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے، اور کن لوگوں سے اس نے لیا اس پر بھی ایکشن ضروری ہے۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ سوسائیڈ اٹیک ہوا، دھماکہ ہوا، بے گناہوں کو مارا گیا، اور پھر اس کے بعد تمام لوگوں کو، اسلام اور مسلمان کو سیدھے اس کا ملزم ٹھہرایا جائے، بدنام کیا جائے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اب این ڈی ٹی وی نے جو لیٹسٹ خبر شائع کی وہ یہ ہے کہ یہ دھماکہ گھبراہٹ میں ہوا۔ اب اس کا پلان اصل کیا تھا، کہاں وہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا، ٹارگٹ ان لوگوں کا کیا تھا، ابھی تک پوری تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ این آئی اے کو پوری تفتیش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ این آئی اے کی 10 ٹیم بنائی گئی ہے۔ 11 اسٹیٹ میں این آئی اے اور پولیس ہائی الرٹ ہے، لگاتار جانچ کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو تار ہے، اس کا جو لنک ہے، پاکستان سے جڑا ہوا ہے، جیش محمد سے جڑا ہوا ہے، اور ایک گروپ جیش محمد کے لیے کام بھی کر رہا تھا۔ میں پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جن 3 ڈاکٹروں کو گرفتار کیا گیا اس دھماکہ سے پہلے، وہ 3 ڈاکٹرز کون ہیں اور ان کا لنک کیا ہو سکتا ہے، ایجنسیاں کیا کہہ رہی ہے۔ پہلا نام ہے ڈاکٹر عادل احمد کا۔ یہ کشمیر کے اننت ناگ کے رہنے والے ہیں، وہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور اتر پردیش کے سہارنپور کے ایک ہسپتال میں جاب کر رہے تھے۔ 7 نومبر کو اسی ہسپتال سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے بارے میں ایجنسیوں کا، این آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ جیش محمد کے حق میں ڈاکٹر عادل نے پوسٹر لگا رکھا ہے۔ اس تنظیم کے سپورٹ میں انہوں نے کئی مرتبہ پمفلٹ تقسیم کیا اور یہ خفیہ ایجنڈا چلا رہے تھے جیش محمد کا۔ پچھلے 3 سالوں سے یہ سہارنپور کے مانکمو علاقے میں کرائے کا مکان لے کر رہ رہے تھے اور یہ فزیشین تھے اور سینئر ریزیڈنٹ بھی تھے۔ اس کے بارے میں جو ذاتی معلومات ہوئی ہے کہ 4 اکتوبر 2025 کو، یعنی کچھ ہی دنوں پہلے، پچھلے مہینہ میں اس کی شادی ہوئی ہے، ابھی نومبر کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد اس ہسپتال کے جو مینیجر ہے منوج مشرا، ان کا کہنا ہے کہ فزیشین کی جگہ خالی تھی مارچ میں، تو عادل کی تقرری ہوئی اور جیسے ان کی گرفتاری ہوئی عادل کو ہٹا دیا گیا ہے، سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ دوسرا نام ہے ڈاکٹر مزمل شکیل کا۔ ڈاکٹر مزمل شکیل پلوامہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈاکٹر مزمل شکیل کی گرفتاری ہوئی تھی 30 اکتوبر کو الفلاح یونیورسٹی فرید آباد سے۔ فرید آباد ہریانہ میں پڑتا ہے اور وہاں الفلاح یونیورسٹی ہے جو مائنورٹی یونیورسٹی ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، اور مسلم بچے یا دوسری کمیونٹی کے بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں۔ ایک بڑا کردار ہے اس یونیورسٹی کا مسلم بچوں کو ایجوکیشن سے آراستہ کرنے میں۔ اب اس یونیورسٹی میں تدریس کا فریضہ انجام دے رہے تھے، پروفیسر تھے ڈاکٹر مزمل شکیل۔ ان کو پولیس نے 30 نومبر کو گرفتار کر لیا اور پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے گھر سے رائفل ملا ہے، پستول ملی ہے، ٹائمز ڈیوائس ملا ہے، اس کے علاوہ 360 کلو دھماکہ خیز مواد ملا۔ اور یہ جو 360 کلو دھماکہ خیز مواد ہے یہ آر ڈی ایکس نہیں بلکہ یہ جو مواد ہے وہ جلن پیدا کرنے والا ہوتا ہے، جس کو امونیم نٹریٹ کہا جاتا ہے۔ یہ آر ڈی ایکس نہیں اور ڈائریکٹ
یہ حملہ نہیں کرتا بلکہ اس کو کئی چیزوں سے ملایا جاتا ہے پھر یہ حملہ کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ جلن پیدا کرتا ہے، اور یہ بھی اللیگل یہ رکھنے کا کسی کو الاؤ نہیں ہے، لیکن یہ RDX بھی نہیں ہے۔ تیسرا نام ہے ڈاکٹر شاہین سعید کا، جس کو گرفتار کیا گیا، اور ڈاکٹر شاہین سعید کی گرفتاری بھی فرید آباد سے ہوئی۔ ڈاکٹر مزمل شکیل کی گرفتاری کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر شاہین سعید جو ہے، اس کی کار ڈاکٹر مزمل شکیل کے گھر کے باہر ملی، جو کار اس کے گھر کے باہر ملی وہ ڈاکٹر شاہین کے نام پر رجسٹرڈ تھی، اس لیے ڈاکٹر شاہین سعید کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکٹر شاہین سعید لکھنؤ کے لال باغ کی رہنے والی ہے، اس کے والد سعید احمد انصاری ہیں اور بھائی پرویز انصاری ہے۔ ان کے گھروں پر لکھنؤ میں ریڈ بھی ماری گئی ہے، پولیس کو وہاں دیکھا گیا، میڈیا نے بات چیت بھی کی، اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہین شہید کے فادر نے کہا کہ میری بیٹی کا نام شاہین نہیں شہید ہے۔ تو میڈیا نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو اس کی بیٹی آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے، اس سے اس کو فرق نہیں پڑ رہا ہے، بلکہ اس بات سے اس کو فرق پڑ رہا ہے کہ اس کی بیٹی کا نام شہید ہے، اس کی بیٹی کو شہید کہا جائے۔ یعنی الگ الگ ایجنڈا لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، جبکہ ان کے والد نے کہا کہ میری بیٹی کا نام شاہین شہید ہے۔ اب انہوں نے الہ آباد سے میڈیکل کالج کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کے بھائی پرویز انصاری لکھنؤ کی انٹیگرل یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ سعید احمد انصاری کا کہنا ہے کہ میری بیٹی نے MBBS اور MD الہ آباد میڈیکل کالج سے کیا ہے، وہ کئی سالوں سے یہاں نہیں رہتی ہے، ہم سے پولیس نے کوئی رابطہ نہیں کیا، پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ وہ یہاں نہیں آتے تھے۔ اب اس میں جو ایک پورا نیا نام جڑا ہے وہ ڈاکٹر عمر نبی کا، کہ ڈاکٹر عمر نبی اس گینگ کا تھا یا نہیں تھا، اور ان سب کے پیچھے کار ہے۔ جس کار میں حملہ ہوا اس کار کو خریدا تھا سلمان نے، اس نے بیچا تھا دیویندر کو، دیویندر نے بیچا تھا ندیم کو، ندیم نے بیچا تھا طارق کو، اور طارق کے نام پر ہی یہ کار رجسٹرڈ ہے جو پلوامہ کا رہنے والا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ طارق نے یہ کار دی تھی عمر کو، عمر نے وہاں لال قلعہ کے سامنے دھماکہ کیا۔ یہ کار 3 گھنٹے تک لال قلعہ کے سامنے پارکنگ میں رہی۔ اس کے بعد CCTV کی ایک اور ویڈیو اور تصویر سامنے آئی ہے جہاں دیکھا جا رہا ہے کہ اس نے پولوشن سرٹیفکیٹ بنوایا تھا پولیس سے بچنے کے لیے، تاکہ پولیس نہ روک سکے۔ یقیناً پولیس کسی بھی کار کا اگر پولوشن نہیں ہوتا ہے پولیس اس کو روکتی ہے، چالان کاٹتی ہے، ایک اصول ہے۔ تو اب ڈاکٹر عمر جو اس کار میں تھا، حملے میں مارا گیا یا سوسائیڈ اٹیک کیا، اس کا اس گروپ سے جن ڈاکٹروں کو پکڑا گیا ہے اس سے تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ خبر ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکی ہے۔ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے سب سسپیکٹڈ ہیں، UAPA کے تحت کیس درج کیا گیا ہے۔ NIA لگاتار اب تفتیش کرے گی، جانچ کرے گی۔ دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی بھوٹان دورے پر ہیں، اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے بھی یہ حملہ کیا ہے ان کو بخشا نہیں جائے گا، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ دیش کے وزیر داخلہ امت شاہ لگاتار میٹنگ کر رہے ہیں، سلسلہ جاری ہے، لیکن سوشل میڈیا پر لگاتار مسلمانوں کو، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے۔ تمام مسلمانوں کو اب دہشت گرد بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، مدرسوں پر بین لگانے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ ان کی تصویروں کو لوگ شیئر کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ داڑھی اور ٹوپی والوں کو پہچان لو، جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی وہ دہشت گرد ہوگا، خواہ وہ مدرسہ میں پڑھاتا ہو یا میڈیکل میں ہو یا کہیں اور کام کر رہا ہو۔ اور بڑے بڑے جرنلسٹ اب اس طرح کا ایجنڈا چلا رہے ہیں، جبکہ ایجنسیوں نے ابھی تک کنفرم نہیں کیا کہ حملہ تھا یا حادثہ تھا۔ اس کے علاوہ جن 3-4 ڈاکٹروں کو گرفتار کیا گیا ان سبھی ڈاکٹروں کا اس حملہ کے پیچھے ہاتھ تھا، یہ بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہوا۔ ابھی سسپیکٹڈ ہے، شبہ ہے، ہو سکتا ہے کہ عمر نبی کا بھی اس سے تعلق ہو اور نہ ہو۔ عمر نبی کے حوالے سے جو ڈیٹیلز آئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ عمر نبی کون ہے؟ BBC نے رپورٹ شائع کیا کہ دلی کے لال قلعہ دھماکے میں جو مرکزی مشتبہ شخص ہے، جو سسپیکٹڈ ہے، وہ ہے عمر نبی، جو کشمیر کے پلوامہ کا رہنے والا ہے، اور 34 سال کا عمر نبی ہے جو ہنڈئی کار کو چلا رہا تھا، وہی کار دھماکے سے اڑ گئی۔ اب ان کے خاندان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ عمر نبی بے قصور ہے، عمر نبی کا اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ عمر نبی سے فون پر بات چیت ہوئی، اس کے بعد وہ لاپتہ ہے۔ پولیس نے عمر نبی کے جو والد ہے، فادر ہے، اس کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ ادھر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب انڈیا میں جیش محمد کے ایجنڈا کو چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انصار غزوہ الہند جیسے گروپ سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے آن لائن پروپیگنڈا شروع کیا، نوجوانوں کو بھرتی کرنا شروع کیا، اور یہ ان سب کی مالی مدد بھی کر رہا تھا۔ جو ریڈ ماری گئی ہے اس میں ڈیجیٹل چیزیں پکڑی گئی ہے، بینرز پکڑے گئے ہیں، الیکٹرانک ریکارڈ پکڑے گئے ہیں، اور اسی لیے
अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रोविंशियल एक्ट के तहत इन सब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इधर देश में इस पर सियासत भी सरगर्म हो गई है और अपोजिशन पार्टियों ने सवाल उठाया कि देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा धमाका कैसे हो सकता है, आरडीएक्स कैसे आ सकता है। सुप्रिया श्रीनेट जो कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन है, उसने क्या कहा, आप सुनिए। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में कल बड़े बम विस्फोट में 13 भारतीयों की हत्या हो गई। कल ही शाम को फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ था। वो कैसे वहां पहुंचा अभी तक पता नहीं चल पाया है। 7 महीने पहले पहलगाम में एक नृशंस आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे भारतीय साथी शहीद हुए थे, और अब दिल्ली में यह बम ब्लास्ट हो रहा है। आखिर किसी की जवाबदेही है? कोई जिम्मेदार है? कहां है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी? पिछले 7 महीनों में 41 भारतीयों की हत्या हुई है। बड़ी बड़ी चुनावी भाषण में इतने मशगूल है कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। और अमित शाह तो बिल्कुल फेल्ड गृह मंत्री हैं। उनकी नाक के नीचे मणिपुर से लेकर दिल्ली दंगे, पहलगाम आतंकी हमला और अब ये बम ब्लास्ट हो रहा है। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। आईबी किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। सरहदों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह की। अमित शाह को चुनावी भाषणों से ही फुर्सत नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह जब संकट आया तो जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भूटान चले गए। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने से आपकी विफलताएं छुपेंगी नहीं, क्योंकि भारी सुरक्षा की चूक हो रही है। और प्लीज मुझे कोई यहां पर ज्ञान मत दे कि राजनीति मत करिए। इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, लोगों को महफूज रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर मासूम भारतीयों की हत्या होगी तो सवाल पूछे जाएंगे, जवाबदेही तय की जाएगी। क्योंकि एक बात साफ है, यह देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल नहीं है। इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्पोक पर्सन है आसिम वकार, उन्होंने भी पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर सवाल उठाया है। कल हमारे देश की राजधानी को आतंकवादियों ने एक बार फिर से दहला दिया। आतंकवादियों ने हमारे देश की राजधानी पर हमला करके यह साबित कर दिया है कि आतंकवादी सक्रिय हैं। हमारे देश में, हमारे देश के जिन नागरिकों ने इस हमले में अपनी जानें गंवाई हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हमारे देश के नागरिक, हमारे भाई जो घायल हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ भी हैं। मुझे लगता है कि इस आतंकवादी हमले के पीछे उन्हीं लोगों का, उन्हीं संस्थाओं का, उन्हीं तंजीमों का और उसी मुल्क का हाथ है जो हमारे मुल्क में इससे पहले भी आतंकवादी हमले करवाते रहे हैं और कई बार करवा चुके हैं। मैं बार बार इसको आतंकवादी हमला इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक 20 घंटे से ज़्यादा गुजर गया, लेकिन हमारे देश के किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, किसी चैनल ने, किसी प्रिंट मीडिया ने ना अपने कलम से ये लिखा है और ना किसी चैनल में किसी पत्रकार ने, एंकर ने ये बोला है कि ये आतंकवादी हमला है। मेरी बात को पूरा सुनिएगा, वीडियो को। जो मैं कहने जा रहा हूं, मेरी आवाज़ दूर तक जाना चाहिए। ये आतंकवादी हमला है, मैं बार बार कह रहा हूं। और इस आतंकवादी हमले के पीछे वही लोग हैं जो इससे पहले भी हमारे देश को दहला चुके हैं, हमारे देश के मासूम लोगों की जान ले चुके हैं, आतंकी हमले कर चुके हैं, विस्फोट कर चुके हैं। ये वही आतंकवादी हैं। इनको छोड़ना नहीं है, इनको बख्शना नहीं है। लेकिन क्या किसी चैनल की अब तक की खबर में 20 घंटे में आपने ये देखा कि किसी ने लिखा हो कि देश में आतंकी हमला हो गया या आतंकी विस्फोट है? रिपोर्ट से कह रही हैं कि जिस कार में विस्फोटक रखा हुआ था वो कार धीरे धीरे चल रही थी और चलते में ब्लास्ट हुआ। इसका साफ साफ सा ये मतलब है कि कार में कोई आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठा था, वो भी मरा। तो ये बात साबित हो गई है कि ये सुसाइडल अटैक है, ये आत्मघाती हमला है। और आत्मघाती हमला, सुसाइडल अटैक आतंकवादी हमला कहलाता है, जिसमें आदमी अपनी जान दे रहा है, आतंकवादी, और दूसरों की जान ले रहा है। ये एक बड़ा आतंकी हमला है। ये नॉर्मल आतंकी हमले से ज्यादा बड़ा आतंकी हमला है।
कि इसमें सुसाइडल बॉम्बर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश के किसी चैनल पर यह बात आप अभी नहीं देखेंगे, कहीं लिख के नहीं आ रहा है ये आतंकी हमला है। लिख के आ रहे हैं कार विस्फोट, कार ब्लास्ट, बम ब्लास्ट, कार विस्फोट, ये लिख कर आ रहा है। आतंकवादी हमला क्यों नहीं लिख रहे हैं आप लोग? ये आतंकवादी हमला है, और ये वही संत तंजीमें इसको अंजाम दे रही हैं जिन्होंने इससे पहले भी भारत में, हमारे देश में लोगों की जानें ली हैं आतंकी हमला करके। और मुझे कन्फर्म है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि उसी देश का हाथ इन आतंकवादियों के पीछे है, जो देश पहले भी इन आतंकवादियों को सपोर्ट करके हमारे देश को दहला चुके हैं धमाकों से। कल की वीडियो में मैंने आपको राज्यसभा एमपी संजय सिंह का वो ट्वीट बताया था, दिखाया था, जिन्होंने कहा था कि देश पेन में है और मोदी प्लेन में है, देश टेंशन में है और मोदी साहब अपनी मस्ती में हैं कि वो देश को हमले की हालत में छोड़कर भूटान के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।